بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لاسٹ 2 ویڈیوز میں ہم نے قرب قیامت کی 4 بڑی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اس ویڈیو میں مزید علامات کبریٰ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بس آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین کرام، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بہت بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وصال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ زندگی نہایت آرام اور سکون سے گزر رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکال رہا ہوں جس کے ساتھ مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ اس قوم سے مراد یاجوج ماجوج ہیں۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ یہ ایک فسادی قوم ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ انتہائی خونخوار ہیں، کیڑے مکوڑے جنگلی جانور سمیت ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ان کو بند کر دیا تھا۔ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے اور سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے تو ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن اللہ تبارک و تعالی دیوار کو پھر ویسا کر دیتا ہے۔ قرب قیامت میں ان میں سے ایک کہے گا انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی بچی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں بقیہ دیوار توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے اور تباہی پھیلانا شروع کر دیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ یہاں پانی موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ وہاں مسلمان سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے، کھانے پینے کی شدید قلت ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، جس سے وہ آن کے آن مر جائیں گے۔ زمین پر ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، حتیٰ کہ ایک پرندہ اڑے گا مگر اس کو زمین پر لاشوں کی وجہ سے بیٹھنے کی جگہ نہ ملے گی۔ اڑتے اڑتے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ زمین پر یاجوج ماجوج کی لاشوں کی وجہ سے انتہائی سخت بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کسی نامعلوم جگہ پر پھینک آئیں گے۔ اس کے بعد موسلادھار بارش ہوگی۔ کوئی مکان یا علاقہ ایسا نہ ہوگا جہاں یہ بارش نہ پہنچے۔ بارش ساری زمین کو دھو کر صاف شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ مسلمان پہاڑوں سے نیچے اتر آئیں گے۔ دنیا ایک بار پھر امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ ناظرین کرام، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ 10 ذوالحجہ کے بعد اچانک ایک رات لمبی ہو جائے گی۔ بچے سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے۔ تمام لوگ ڈر جائیں گی اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر نمازیں پڑھیں گے۔ حسب دستور کاروبار کریں گے، لیکن ستاروں کو بدستور اپنی جگہ پر دیکھ کر سو جائیں گے۔ پھر اٹھیں گے، نمازیں قضا کریں گے، لیکن رات ختم ہونے کا نام نہ لے گی۔ لوگ خوفزدہ ہو کر مسجدوں میں آ جائیں گے۔ صبح کو سورج کا انتظار کریں گے۔ طویل انتظار کے بعد سورج ہلکی روشنی کے ساتھ مغرب سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اسے گھن لگا ہو۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی خالص سونا بھی اللہ کی راہ میں لوٹائے گا تو اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا۔ اتنا اونچا ہو جائے گا جیسے دوپہر کا سورج ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا۔ پھر حسب معمول طلوع اور غروب ہوتا رہے گا۔ لوگ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی دنیا میں مشغول ہو جائیں گے۔ اعلیٰ تعمیرات کریں گے، نہریں جاری کریں گے، باغات اگائیں گے۔ ان کے دلوں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اتر جائے گا۔ اس واقعہ کے 120 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔